السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور مبارک لمحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ کئی غیر معمولی اور معجزاتی واقعات رونما ہوئے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب ابرہہ نامی یمنی حکمران نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ان کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اکثر مورخین کے نزدیک آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش سے قبل بھی چند ایسے واقعات پیش آئے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ ایک عظیم ہستی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا بیان ہے کہ دوران حمل انہیں کوئی بوجھ یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھانی پڑی۔ انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ ایک بہت عظیم بچے کو جنم دینے والی ہیں اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت بہت سے معجزات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی بادشاہت کا خاتمہ قریب ہے۔ فارس کے مجوسی ہزاروں سال سے جس آگ کی پوجا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خود بخود بجھ گئی۔ شام میں ساوا نامی ایک جھیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ خشک ہو گئی۔ شیطان نے آپ کی پیدائش پر زور سے چیخ ماری کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گمراہ کرنے کا دور ختم ہونے والا ہے۔ ان تمام واقعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام اور پوری انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت سب کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت کا سلسلہ تمام انبیاء کا خلاصہ اور تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سادگی، ایمانداری، صبر، رحم دلی اور عدل و انصاف کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔
क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक अता किया जाएगा और आप अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारे बंदे हैं। आपका ज़िक्र खुद कुरान पाक में बहुत जगहों पर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना हमारे ईमान का हिस्सा है। आपके नाम की बरकतें बेशुमार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन नामों में से है। आपकी शान का बयान करना अल्फाज में मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुन्नत तैयबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाह नबील मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।